अच्छा जी, मैं ये बता रहा था कि जो उन्होंने नतायज निकाले इंजील के बारे में या उसके बारे में, अब इंजील के बारे में एक और चीज़ जो मैं तारुफ में बताना भूल गया, वो ये है कि इंजील जिस दौर में नाजिल हुई है उस दौर में दो ज़ुबानें बोली जाती थी अमूमन उनके उस इलाके में। एक आरामी थी और दूसरी इब्रानी थी। अब जैसे हमारे यहाँ पंजाबी भी बोली जाती है और उर्दू भी बोली जाती है, तो جی अरामी और इब्रानी इन दोनों ज़ुबानों में से जो भी जिस भी ज़ुबान में इंजील नाज़िल हुई है उस ज़ुबान में ओरिजिनल नुस्ख़ा एक भी मौजूद नहीं है, جی ठीक है? लेकिन उसका एक तर्जुमा है जो कि लातीनी ज़ुबान में मौजूद है, जिसे हम ग्रीक लैंग्वेज कहते हैं। तो ग्रीक लैंग्वेज में इनका एक तर्जुमा मौजूद है, फिर उस तर्जुमे से मज़ीद तर्जुमे हुए हैं जो कि हमारे पास पहुँचे हुए हैं, हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है जी? अच्छा, جی अब लोरेंज़ो वेला या इसने अ, दोनों ने जो इसका शागिर्द था रस्मस, इन दोनों ने जो नतायज निकाले उन दोनों के नतायज के मुताबिक जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा हैरान कुन है वो ये थी कि जो इनमें वो आयत है या वर्स है जो इसकी इंजील की ये कहते हैं जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नौज़ुबिल्लाह बेटा होने का जिक्र है, तो वो भी उनके मुताबिक घड़ी हुई है। और उन्होंने सारी की सारी जो बाइबल है उसको पकड़ के बेड़ागर कर दिया और उनके मुताबिक ये सारी की सारी फोर्जरी है और इसमें कुछ हकायक नहीं है, बल्कि ये सारा का सारा बाद में तराशा गया मटेरियल है जो कि बाय द या विद द पैसेज ऑफ टाइम यानी वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं और शामिल करके आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे घटते गए हैं वैसे वैसे शामिल करते गए हैं। अच्छा, अब जो हमसे रिलेटेड चीज़ है इन्होंने यही मनहज या यही सारा कुछ उठाया और उठा के कुरान मजीद फुरकान हमीद पर इम्प्लीमेंट कर दी। अब आपके ख्याल में क्या नतीजा निकला होगा? ظاہر ہے جی کہ ان کے اپنے اصولوں کی وجہ سے تو بعض چیزوں پر انہوں نے شک کا اظہار کیا ہوگا. اس شک کے اظہار کے باوجود الحمدللہ یہ قرآن مجید کے کسی بھی حصے کو ڈینائی نہیں کر پائے اور سارے کے ساری چیزیں قرآن مجید کے معیار پر موجود تھیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کہہ لیں قرآن مجید کا معجزاتی ایک اور پہلو ہے۔ اچھا، لیکن ہمارا قرآن سر دست موضوع نہیں ہے، یہ مستشرقین کا قرآن پہ جو کام ہے نا اس میں جا کے پھر انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا اس کا تعارف بھی کرواؤں گا اور چیزیں بھی اس میں شامل کریں گے، لیکن سر دست منہج کو سمجھ لیں۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ کیا کہ جب قرآن پر تباہ آزمائی کر چکے اور وہاں سے منہ کی کھانا پڑی تو پھر انہوں نے دوسری طرف منہ پھیرا، منہ پھیر کے آگے ہمارے دوسرے بڑے ماخذ پر یعنی حدیث مبارکہ پر۔ جب یہ حدیث مبارکہ پر آئے تو حدیث مبارکہ میں جو سب سے ہماری مستند کتاب ہے جسے ہم بخاری شریف کہتے ہیں، انہوں نے بخاری شریف کا مطالعہ کیا انہی پرنسپلز یا انہی اصولوں کے تحت۔ جب انہوں نے ان اصولوں کے تحت بخاری کا مطالعہ کیا تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ بخاری بھی 60% سے زیادہ جعلی ہے، گھڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہو گیا حضرت؟ جی تو ان کے مطابق بخاری کیا تھی، ساری کی ساری جو ہے اس میں چیزیں تھیں وہ 60% سے زیادہ جو ہیں وہ گھڑی ہوئی ہیں جو کہ بعد کی اختراع ہیں اور بعد میں اس میں شامل کی گئی ہیں۔ اور اگر بخاری کے ساتھ یہ حال ہے تو باقی سیاستہ کے ساتھ کیا ہوا ہوگا آپ اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ علماء کرام یہاں تک کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ نہ سر. اچھا، اب اس میں بیٹے ایک اور اہم چیز یا ایک اور جاننے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہسٹوریکل کریٹیکل میتھڈ خصوصی طور پر یا مکمل طور پر ڈیولپ کیا ہوا ہے انسانوں کا۔ جب انسانوں کا ڈیولپ کیا ہوا ہے تو اس میں عموماً یہ طریقہ کار یہ اختیار کرتے ہیں کہ
جو کوئی بھی مثال کے طور پر اب ولاس کے بعد رسمس اور ایرسمس کے بعد فرض کریں میں نے اٹھا کے کسی چیز کا مطالعہ کرنا ہے، تو میں ان پرنسپلز میں اپنی مرضی کے ساتھ کچھ ترامیم کر سکتا ہوں، کمی بیشی کر سکتا ہوں، کر کے گھڑ کے کیا کروں گا، پھر اس کے مطابق آگے مطالعہ کروں گا۔ اب فرض کریں میں نے اس میں نئے پرنسپل کچھ 2 4 5 6 شامل کیے، اور شامل کر کے پھر میں نے مطالعہ کر لیا بائبل کا، انجیل کا، یا ان کی تالمود کا۔ تو اگر اس میں مغرب میں یہ چلتا ہے کہ کوئی بھی جو اسکالر ہے اس کے علاج کے بنائے ہوئے پرنسپلز میں آگے کمی بیشی کر کے اپنے نام سے اصول یا پرنسپلز بنا کے ان کو لے کے آگے چل سکتا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت مختلف لوگوں کے مختلف مناہج الگ الگ بن گئے، اور عمومی طور پر علمی دنیا میں ان کے ہاں رویہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی آدمی مطالعہ کرنے لگتا ہے تو وہ پہلے اپنا منہج بتا دیتا ہے کہ اس میں یہ منہج استعمال کروں گا، جی اور جب یہ بتا دیتا ہے کہ اس میں نے یہ منہج استعمال کرنا ہے، پھر اسی منہج کے مطابق وہ سارا مطالعہ کر کے آگے بڑھتا ہے۔ اچھا، یہ بابر علی صاحب کون ہے بھائی؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بابر صاحب آپ نے 2 آئی لگائی ہیں؟ سر ایکچولی نا کمپیوٹر کے ساتھ وہ کیمرہ نہیں ہے، پھر موبائل سے اٹیچ کیا ہو ساتھ۔ اچھا اچھا ٹھیک ہے، چلیں وہ میں اسکرین شاٹ لیتا ہوں نا اس کے لیے، اٹینڈنس کے لیے۔ جی سر۔ اچھا خیر، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ مغرب کی علمی دنیا میں رویہ یہ ہے کہ جب ان کو لگتا ہے کہ کوئی وہ خود مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو مطالعہ کرتے ہوئے انہی اصولوں میں کمی بیشی کرتے ہیں، کچھ چیزیں نہیں شامل کرتے ہیں، کچھ چیزیں کم کر دیتے ہیں، اور کم کر کے اپنے ایک میتھڈولوجی یا اپنا ایک منہج بناتے ہیں، اور اپنے اس منہج، ان معیارات اور ان اصولوں کے تحت وہ پورا کا پورا مطالعہ کر کے نتائج اخذ کر لیتے ہیں۔ اور یہ طریقہ کار مغرب کی پوری دنیا میں ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ طریقہ کار ایسے نہیں ہے، ہمارے ہاں کچھ اور چلتا ہے۔ تو بہرحال بنیادی طور پر یہ جو طریقہ کار ہے مغرب کا وہ تو سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو۔ جی سر۔ اچھا، اب جتنے بھی مستشرقین ہیں یا جنہوں نے علوم اسلامیہ کا مطالعہ کیا، میں نے بتایا کہ پہلے انہوں نے قرآن پہ طب آزمائی کی، قرآن مجید کے بعد انہوں نے احادیث پہ طب آزمائی کی، احادیث مبارکہ کے بعد پھر انہوں نے خصوصی طور پر ہمارے جو شریعت اسلامیہ فقہ اور اصول الفقہ، تو اصول فقہ اور فقہ کو انہوں نے تختہ مشق بنایا ہوا ہے۔ تو اپنی طرف سے وہ احادیث کو تختہ مشق بنا کے اس مرحلے سے گزر چکے ہیں، اور آج کل جو مغرب میں بڑے زور و شور کے ساتھ کام ہو رہا ہے جن چیزوں پر، اچھا معذرت، احادیث مبارکہ فقہ اور اصول فقہ پر اپنی طب آزمائی کی ہے، تو اس کے بعد اچھا جی، عصر حاضر میں بتا رہا تھا کہ آج کل جو ان کا تختہ مشق ہے نا، وہ علوم اسلامیہ میں فقہ اور اصول الفقہ چل رہے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ وہ اس حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور اگر کوئی اس حوالے سے عصر حاضر میں کام کرنا چاہتا ہے اور بالخصوص مغرب کا جواب دینا چاہتا ہے تو یہ بڑی اچھی اور کارآمد اسٹڈی ہوگی، اور خاص طور پہ اسے آگے پڑھنے کا موقع بھی مل سکتا ہے، یا مغربی ممالک میں جانے کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ تو یہ دیکھ لیجیے گا کہ آج کل کے یہ ذرا ہاٹ ٹاپکس ہیں۔ سر کس کے اوپر وہ کر رہے ہیں؟ پلیز کائنڈلی ذرا ریپیٹ کر دیجیے گا۔ فقہ اور اصول الفقہ پہ۔ اچھا جی، اچھا اس میں ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ سب سے پہلے قرآن مجید کے بعد جو دوسرا انہوں نے تختہ مشق بنایا تھا وہ احادیث مبارکہ، اور احادیث مبارکہ کے بعد جو تیسرا انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا وہ تھی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنی طرف سے یہ جو تینوں چیزیں ہیں یا جو تینوں علوم ہیں ان کا وہ ان پہ طب آزمائی کر چکے ہیں، اور طب آزمائی کرنے کے بعد اب آگے مزید فارورڈ یا آگے بڑھے ہیں
اور اس میں انہوں نے جو ٹارگٹ کیا ہے وہ اس میں ٹارگٹ کر رہے ہیں اب فقہ اور اصول الفقہ کو. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ آج کل یہ کام ابھی بھی جاری و ساری ہے، لیکن ہمارے ہاں فقہ اور اصول الفقہ کے حوالے سے باقاعدہ کچھ ادارے موجود ہیں جو کہ ان پہ باقاعدہ کام کرتے ہیں. لیکن مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو علوم اسلامیہ میں لوگ آتے ہیں ان میں سے اکثریت ایسی ہوتی ہے جو کہ ان کی زبان یا انگلش کو سمجھ نہیں پاتے. تو اس وجہ سے ہم اس معاملے میں بہت کمزور ہیں کہ ہماری طرف سے جو ٹھوس قسم کا جواب یا رد عمل جانا چاہیے وہ نہیں جاتا. بہرحال یہ مسئلہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اور دوسرا ہم ذہنی طور پر اس قدر مرعوب ہیں کہ اگر کوئی اچھا ٹاپک یا کوئی اچھی چیز یا اچھا کام کرنے والا ہے وہ ہو تو ہم ڈرتے ہوئے اسے وہ ٹاپک دیتے ہی نہیں ہیں. بہرحال یہ خاص طور پہ ساتھ ساتھ ہے. سر پنجاب یونیورسٹی سے کر رہے ہیں سر آپ پی ایچ ڈی؟ نہیں، میں جی سی فیصل آباد سے. اچھا اچھا اچھا. یہاں پہ تو ٹاپک ایسے ہی دیتے ہیں. اللہ خیر کرے گا. پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اچھا جی، اب اگر آپ کو یاد ہو شروع میں جب ہماری کلاس شروع ہوئی تھی تو امید واسع کے گرلز ہو یا بوائز ان دونوں میں نے مثال دی ہوگی اور تھوڑا سا تعارف میں جو اصول تحقیق ہے اس کے تعارف میں اس کی اہمیت سمجھانے کے لیے ایک مینار پاکستان اور اس کو بنانے کی مثال دی تھی. تو یاد ہے آپ لوگوں کو وہ؟ جی سر. جی سر. اچھا، اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ مغرب کا جو طریقہ واردات ہے یا ان کا کام کرنے کا طریقہ کار ہے اس میں وہ دو کام استعمال کرتے ہیں. اس میں سے ایک تو ابھی آج میں نے جو ہم نے اب ڈسکس کیا وہ یہ کہ وہ اپنا منہج ترتیب دیتے ہیں، اپنا طریقہ کار ترتیب دیتے ہیں. اور جب منہج اور طریقہ کار اپنا ترتیب دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو رزلٹ یا نتائج سامنے آتے ہیں مطالعہ کے وہ بھی انہی کے منشا کے مطابق آتے ہیں. تو ایک تو ان کا مغرب کا طریقہ کار یہ ہے. دوسرا جو میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ہمارے ہاں کوئی بھی واقعہ جو پیش آتا ہے تو ماضی میں اس کی مثالیں موجود ہوتی ہیں. اب جب مثالیں موجود ہوتی ہیں تو یہ دوسرا طریقہ کار استعمال کرتے ہیں کہ جو ترتیب ہے ہسٹوریکل ایونٹس کی وہ بدل دیتے ہیں. تو ترتیب بدلنے کے ساتھ نتیجہ بھی بدل جاتا ہے. اور یہ اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے دن جو میں نے مینار پاکستان کی مثال دی تھی اس میں بنیادی طور پر یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ کس طرح سے ترتیب بدلنے سے نتائج بدل جاتے ہیں. تو مغرب جب علوم اسلامیہ کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ پورا وثوق کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ اور یہ دعویٰ کرتے ہوئے کرتا ہے کہ ہم متعصب ہو کر مطالعہ نہیں کر رہے، بلکہ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی کسی مذہب کو ماننے والا ہے تو مذہب کو ماننے والا وہ ترتیب استعمال کرے گا جو کہ اس کو سوٹ کرتی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ترتیب بدلتے ہیں اور ترتیب بدل کے مختلف نتائج اخذ کر کے دیکھتے ہیں آیا کہ واقعی جو نتیجہ کسی مذہب کے ماننے والا نکال رہا وہ ٹھیک ہے یا نہیں. یہ ایک ان کا طریقہ کار ہو گیا. اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنا منہج استعمال کرتے ہیں، اپنے اصول و قواعد، اپنے منہج، اپنے پرنسپلز کو اٹھا کے علوم اسلامی یا دیگر علوم پر امپلیمنٹ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے نئے نتائج سامنے آ جاتے ہیں. تو یہ دو طریقہ کار بنیادی طور پر مغرب استعمال کرتا ہے علوم اسلامیہ کے لیے. ٹھیک ہے جی یہاں تک؟ جی سر. اچھا، اور یہ دو طریقہ کار استعمال کر کے انہوں نے دو طرح سے جو ہمارے دو بنیادی طور پر ماخذ ہیں، ایک قرآن مجید اور دوسرا احادیث مبارکہ، ان دونوں پر طبع آزمائی کی ہے. تو اب چونکہ آپ لوگوں کو چھٹیاں ہو رہی ہیں اور چھٹیوں میں آپ کے پاس ٹائم ہوگا تقریباً کیا کہہ لیں 1 ماہ کا، تو آپ لوگوں کے لیے کچھ چیزیں ترتیب دی ہیں، کچھ چیزیں میں نے تیار کی ہیں جو کہ خاص طور پہ قرآن مجید پر ان کی طبع آزمائی ہے، اس حوالے سے آپ کے علم میں اضافہ ہو. اور دوسرے نمبر پر جو احادیث مبارکہ ان پر جو انہوں نے طبع آزمائی کی ہے اس حوالے سے پتہ چل سکے. اچھا، ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کا جو مارکس کرائٹیریا ہے